بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ زلزال ان آخری صورتوں میں یہ صورت بھی وہ ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہیں. عموماً یہ آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں اکثر وہ ہیں جو مکی کہلاتی ہیں، مکہ مکرمہ کی حیات منورہ میں نازل ہیں. یہ چند صورتیں وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہیں. یہ سورہ زلزال بھی مدنی صورتوں میں سے ہے. اللہ کریم نے قیامت کے دن کا پورا نقشہ ارشاد فرما دیا ہے. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور کسی بھی کام کو کرنے کا مقصد اس کا انجام اور نتیجہ ہوتا ہے. کوئی بھی کام جو کیا جائے تو اس سے مراد اچھا نتیجہ حاصل کرنا، اچھا انجام ہوتا ہے. لہذا قرآن کریم عقائد و نظریات سے لے کر اعمال و کردار تک کے اخروی نتائج بھی بیان فرماتا ہے کہ اگر بندہ اچھا نتیجہ چاہتا ہے، بہتر انجام چاہتا ہے، تو اسے عقیدے کی اصلاح بھی کرنی چاہیے اور کردار کی اصلاح بھی کرنی چاہیے. لازم و ملزوم ہے. عقیدہ درست ہو تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ کردار درست ہو. تو فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، بہت بڑا زلزلہ زمین پر آئے گا، ہلا کر رکھ دی جائے گی، جھنجھوڑ کر رکھ دی جائے گی. اتنا بڑا زلزلہ ہوگا، اتنا زمین کو جھنجھوڑا جائے گا کہ انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا. اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ پہاڑ گر کر برابر ہو جائیں گے، زمین کے نشیب و فراز بھر جائیں گے، ایک چٹیل میدان بن جائے گا. اس قدر اس میں شدت گرمی ہوگی کہ سمندر بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، ساری زمین سامنے آ جائے گی.
زلزالہا، اس طرح ہلائی جائے گی کہ اس طرح ہلائے جانے کا حق ہے، بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ اور پھر ہوگا یہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان، حیوان، ذی الارواح سارے مر کر زمین کا حصہ بن جاتے ہیں، پیوند خاک ہو جاتے ہیں۔ پھر بے شمار خزانے، وسائل رزق زمین ہی کے اندر دفن ہیں۔ ہر چیز زمین سے بندہ حاصل کرتا ہے، تو تمام ذی الارواح کو بھی نکال دے گی، باہر پھینک دے گی، تمام خزانے بھی، زر و جواہر بھی باہر پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ وہ دولت، وہ دنیا، وہ سونا، وہ چاندی، وہ زر و جواہر، وہ ہیرے جواہرات، جن کے لیے عمر بھر انسان سرگرداں رہا، اور جو فرصت یاد الہی کے لیے اور حصول قرب الہی کے لیے ملی تھی، وہ دولت کی تلاش میں جائز و ناجائز طریقے سے ضائع کرتا رہا۔ اس دن دولت کے ڈھیر پڑے ہوں گے، زر و جواہر کے ڈھیر پڑے ہوں گے، کوئی انسان اس طرف متوجہ نہیں ہوگا، بھول جائے گا مال و دولت، زر و جواہر۔ سارے انسان آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک زمین سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھیں، کہیں گے اسے ہو کیا گیا، یہ زمین کو کیا ہو گیا، اس نے کیا کر دیا، اسے ہوا کیا ہے، اس نے ہر چیز نکال کر سامنے رکھ دی، ماجرا کیا ہے، کیا ہو گیا۔ ابھی اسی حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ تمام نوع انسانی کو بھی اس نے نکال کر باہر پھینک دیا، ہر انسان کو زندگی حیات بھی مل گئی، ہر انسان زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، زر و جواہر کے بھی ڈھیر پڑے ہیں، اب کوئی پوچھتا نہیں کسی کو فرصی کیا ہو رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، وہ اس حیرت میں ہوں گے کہ زمین کس سے بیان کرنا شروع کر دے گی۔ جو کچھ اس پر ہوا ہے، کیونکہ سارے انسان کھڑے ہوں گے تو ہر انسان نے زندگی میں کیا کچھ کیا وہ زمین بیان کرنا شروع کر دے گی، ایک ایک بندے کا کچا چٹھا۔ انسان کتنا بھی چھپ جائے، عمل تو زمین پہ ہی کرتا ہے، تہ خانے میں اتر جائے، کمروں کے اندر چلا جائے، رات میں کرے، اندھیرے میں کرے، تاریکی میں کرے، ہر حال میں زمین تو گواہ ہے۔ تو رب کریم فرماتے ہیں کہ وہ تو ابھی اس حیرت میں ہوگا کہ زمین کو کیا ہوا، اس نے سارے انسانوں کو بھی، ذی روح کو بھی نکال کر باہر کھڑا کر دیا، اور سارے خزانے بھی اگل لیے۔ ابھی اس حیرت میں ہوں گے کہ وہ باتیں کرنا شروع کر دے گی، ایک ایک بندے کا کچا چٹھا بیان کرنا شروع کر دے گی، اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ کام کیا، یہ بات کی، یہ یوں کہتا تھا، اس کا یہ نظریہ تھا،
اس نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہ میرے سینے پر شہید ہوا، اس نے تیرے سجدوں سے مجھے آباد کیا، یہ تیری یاد میں بیٹھا ہوتا تھا، اس نے مساجد کو آباد رکھا، یہ تیری یاد میں مگن رہتا تھا، تیرا کلام پڑھتا تھا، حلال کماتا تھا، جائز کرتا تھا، تیری راہ میں خرچ کرتا تھا، یہ لوٹتا تھا، چوری کرتا تھا، ڈاکہ کرتا تھا، یہ ظلماً لوگوں کو قتل کرتا تھا۔ وہ ایک ایک بات بتانا، ایک ایک بندے کے بارے ایک ایک راز بتانا شروع کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرا پروردگار اسے حکم دے گا۔ وہ کیوں بتانا شروع کر دے گی؟ وہ کیسے بولے گی؟ فرمایا جس نے تجھے بولنا سکھایا وہ اسے بولنے کی قوت دے دے گا۔ تو کیسے بولتا ہے؟ تیرے منہ میں زبان ہے تو یہ تو جانور کے منہ میں بھی ہے، وہ کیوں باتیں نہیں کرتا؟ اور اگر تجھے بولنا سکھا دیا تو اسے بھی سکھا دے گا، اور وہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ وہ رب ہے، پروردگار ہے، ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہر فعل پر، ہر عمل پر اس کا نتیجہ پیدا ہو، یہ تقاضا ہے ربوبیت۔ کوئی انسان بیج بوتا ہے تو اس سے پودا اگانا، اس پر پھل لگانا، یہ تقاضا ربوبیت ہے، اسی کو ربوبیت کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر عمل بھی ایک بیج ہے، اس پر ایک پودا، ایک تناور درخت بنتا ہے، اس پر بھی پھل لگتا ہے۔ عرصہ حیات میں اس نے ایک پودا بنایا، ایک درخت کو پالا، برزخ میں اس کا انتظار کیا، آج قیامت قائم ہو گئی، اب اس پر نتائج، پھل لگنے کا وقت آ گیا، لہذا اعمال پر پھل لگ رہا ہے، کردار کا نتیجہ، یہ تقاضا ربوبیت ہے، یہ لازمی ہوگا، یقیناً ہوگا، ضرور ہوگا۔ کائنات میں اس کی ربوبیت کا مظہر دیکھ لو، ہر فعل کا ایک نتیجہ ہے، ہر عمل کا ایک انجام ہے، ہر کام کا ایک نتیجہ ہے۔ تو حیات انسانی تو بے نتیجہ نہیں ہے، اس کے عقائد و نظریات بے نتیجہ نہیں ہیں، اس کے اعمال و کردار بے نتیجہ نہیں ہیں، اس کے ہر عمل پر نتیجہ نکلے گا، اور اس دن انسان کو گواہوں اور شہادتوں سے ثابت کیا جائے گا۔ اللہ کریم تو جانتے ہیں، اللہ کریم کو کسی کے بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ انسان ہے، یہ قیامت کو بھی کہہ اٹھے گا کہ یا اللہ یہ تو مجھے کوئی یاد ہی نہیں، میں نے تو یہ نہیں کیا۔ اللہ کریم فرمائیں گے 2 فرشتے تیرے ساتھ مقرر تھے، یہ لکھتے رہے ساری زندگی۔ وہ کہتے گئے اللہ میں نے تو انہیں زندگی بھر نہیں دیکھا، ہوں گے میں نے تو نہیں دیکھے، پتہ نہیں یہ کہاں لکھتے رہے، کیا لکھتے رہے۔ اچھا تو نے انہیں نہیں دیکھا تو چل تو نے اپنے ہاتھ پاؤں تو دیکھے جن سے کام کیا، زبان تو دیکھی، یہ وجود کی کھال تو تیرے ساتھ تھی، اسے ارشاد ہوگا، وہ ہاتھ پاؤں باتیں کریں گے، کھال بولنا شروع کر دے گی، وہ ایک ایک بات بتائے گی، یا اللہ اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ انسان پریشان ہو جائے گا،
نازاؤ جوارے لما شہدتم علینا، تم کس بات کی گواہی دے رہے ہو؟ ظالمو، تمہیں میرے ساتھ مار کھانی پڑے گی، تمہیں کو دوزخ میں جلنا ہوگا۔ کھال سے کہے گا تو میرے خلاف شہادتیں دے کر مجھے سزا دلوانا چاہتی ہے تو سزا تو تجھی کو ملے گی۔ وہ کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے جس نے ہر ذی زبان کو زبان دی، آج ہمیں بھی بولنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہم جھوٹ تو نہیں بول سکتے اس کی بارگاہ میں۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ تو گواہ ہے، تجھ پر تو سارے کام اس نے کیے۔ جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے، دعوت اللہ دیتا ہے، تو جہاں تک آواز جاتی ہے زمین کے وہ ذرات بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تیری طرف لوگوں کو بلا رہا تھا۔ تو فرشتے پیش کریں گے گواہی، پھر اعضائے بدن گواہی دیں گے، پھر زمین بول اٹھے گی یا اللہ اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ اللہ بڑے کریم ہیں، الا یہ کہ کسی کو خلوص دل سے توبہ نصیب ہو، وہ رجوع اللہ کرے، اللہ اسے معاف کر دے۔ جو چیز اللہ نے معاف کر دی وہ ہر جگہ سے مٹ جائے گی، ہر ایک کی یاد سے مٹ جائے گی، نہ زمین کو یاد ہوگی، نہ اعضاء و جوارے کو یاد ہوگی، نہ فرشتوں کی تحریر میں ہوگی۔ یہ اس کے کرم کے انداز ہیں۔ تو لہذا انسان جتنے بھی دور جا چکا ہو، جتنا بھی ظلم کر چکا ہو، جتنی غلطیاں کوتاہیاں برائیاں کر چکا ہو، سب کا علاج توبہ اور رجوع اللہ ہے۔ اور توبہ کا دروازہ ہم وقت کھلا ہے، وقت ہے، فرصت ہے، آج ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ ہر چھوٹی بڑی بات زمین بھی بتانا شروع کر دے گی۔ اس لیے بتائے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، کہ تیرا پروردگار اسے ارشاد فرمائے گا، حکم دے گا، بتاؤ، بتائے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگوں کو گروہ در گروہ بانٹ دیا جائے گا۔ عقائد و نظریات، اعمال و کردار کے اعتبار سے لوگوں کے گروہ بنا دیے جائیں گے۔ جس کا اعمال، کردار، عقائد، نظریات آپس میں ملتے ہوں گے، اسے اسی گروہ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفار کی مشابہت بھی اختیار نہ کی جائے، کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کو انہی میں اسے کھڑا کر دیا جائے۔ تو فرمایا لوگوں کے گروہ بنا دیے جائیں گے، کون کس گروہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، دنیا میں اس کے پاس موقع ہے، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا کردار، اپنا حلیہ اس گروہ کا بنا لے جس میں قیامت کو کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، یہ گروہ اس لیے کر دیے جائیں گے کہ اپنا اپنا
کردار ہر کوئی دیکھ لے، اپنے اعمال دیکھ لے، اپنی بھلائی برائی نیکی بدی دنیا میں جو کچھ اس نے کیا وہ دیکھ لے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، رائی برابر بھی کسی نے بہت چھوٹی بھی نیکی کی ہوگی تو دکھا دی جائے گی کہ یہ بھلائی تم نے کی تھی، یہ تمہاری اچھائی ہے، یہ نیکی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور کسی نے بہت معمولی رائی برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی کہ تم نے یہ بھی کیا تھا۔ اسی لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ کوئی عمل بھی چھوٹا نہیں ہے، کسی گناہ کو بھی چھوٹا گناہ سمجھ کر نہ کیا جائے کہ ہر چھوٹا بڑا گناہ میدان حشر میں سامنے آ جائے گا۔ عمل کو اس اعتبار سے دیکھنا کہ یہ معمولی عمل ہے ایک اور چیز ہے، اور اس اعتبار سے دیکھنا کہ حکم عدولی کس کی ہے یہ ایک اور نقطۂ نظر ہے۔ تو ہر گناہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ نافرمانی تو اللہ کی ہے، اس لحاظ سے وہ بہت بڑا ہو جاتا۔ سو کسی گناہ کو ہلکا یا چھوٹا سمجھ کر اختیار نہ کیا جائے، میدان حشر میں وہ بھی مصیبت بن جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو غلطی میں جان بوجھ کر چکا ہوں وہ بھی معاف کر دے، جو نادانی میں نہ سمجھتے ہوئے نہ جانتے ہوئے کر گیا ہوں وہ بھی معاف فرما دے۔ اس پہ نازاں نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا پارسا ہوں۔ انسان سوچ و فکر سے لے کر کردار تک ہزاروں ایسی غلطیاں روز کر جاتا ہے جنہیں وہ خود غلطی سمجھتا بھی نہیں۔ جو گناہ ہم دیدہ دلیری سے کرتے ہیں وہ تو اور بات ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ آج تو گناہ کا تصور ہی نہیں رہا۔ دوسروں کا مال لوٹنا، رشوت لینا، ڈاکے کرنا، چوری کرنا، ناجائز طور پر فائدہ اٹھانا، غلط سفارشیں کرنا، ہم نے اسے معمول بنا لیا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی جانیں لینا، قتل کرنا، دہشت گردی پہ دہشت پھیلانا۔ لیکن یہ باتیں معمولی نہیں ہیں، جب ان کی جواب دہی ہوگی تو بہت مشکل بن جائے گی۔ تو قرآن کریم نے وہ سارا نقشہ انسان کے سامنے کر دیا ہے، اس کا ایک ایک لفظ حق ہے، ایک ایک حرف حق ہے، سچ ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ چلو جنہوں نے نبی کریم پر جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا وہ تو بڑے بدبخت تھے، انہوں نے تو اطاعت سے منہ موڑا۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے جنہیں کلمہ طیبہ نصیب ہوا، جب ہم اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس کتاب کو، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب، اللہ کا ذاتی کلام اور منزل من اللہ مانتے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ کو سچ مانتے ہیں، تو پھر ہمارا کردار تو کم از کم اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کو اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی زندگی قرآن کے بنائے ہوئے نقشہ حیات میں ڈھل جائے۔ اسی کا نام مسلمانی ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ نام مسلمانوں کا، کردار کفار کا، یہ تو اور بڑی گستاخی۔ تہذیب کے نام پر بے حیائی، سیاست کے نام پر دھوکہ، تحائف کے نام پر رشوت، یہ کیا خوبصورت نام ہم نے برائیوں کے رکھ لیے ہیں۔ برائی برائی ہے، زہر زہر ہے، اس پر کتنے خوبصورت غلاف چڑھا دیں، اس پر کتنے قیمتی کور چڑھا دیں، اس پر کتنے خوبصورت ڈبے چڑھا دیں، کتنے خوبصورت نام لکھ دیں، لیکن اس کا اثر تو زہر ہی ہے، موت ہی ہے، زہر زہر ہی ہے، اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ ہم نے برائیوں کے نام، بے حیائی کا نام کلچر اور تہذیب رکھ دیا، رشوت کا نام تحفہ تحائف رکھ دیا، تو نام بدلنے سے، سود کا نام منافع رکھ دیا، نام بدل سے حقیقت نہیں بدلتی۔ کتے کا نام دمبا رکھ دیا جائے تو کتا کتا ہی رہتا ہے، حلال نہیں ہوتا۔ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہر بندہ ایک عجیب دلیل پیش کرتا ہے، کہتے ہیں سارے ایسا ہی کر رہے ہیں۔ بھئی سب نے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ آپ ان ساروں میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں؟ یوم دن یصدر الناس اشتاتا، لوگوں کو گروہ در گروہ کھڑا کر دیا جائے گا، تو تم کس گروہ میں کھڑا ہونا چاہتے؟ ایک گروہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں بھی ہوگا، صحابہ کرام بھی ہوں گے، تم کس گروہ میں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ سب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، علماء امت کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ زندگی اللہ کی وہ نعمت ہے جو ایک بار ملتی ہے، پھر واپس دنیا میں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے۔ گولڈن چانس ایک دفعہ ملا کرتا ہے۔ اس کے لمحات کو اللہ کی یاد سے منور کریں کہ اطاعت الہی کی توفیق ہو، درود شریف سے روشن رکھیں، اتباع رسالت کی توفیق ہو۔ اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے، نیکی پر ہمارا خاتمہ اور نیک لوگوں کے ساتھ انجام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔